السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ایڈوکیٹ محمد علی صدیقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور جو ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی خدا نخواستہ پولیس جو ہے وہ تھانے میں کال کرتی ہے یا کوئی پیغام آتا ہے کوئی شخص لے کے کہ جی آپ کو فلاں تھانے میں بلایا جا رہا ہے، کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے، یا کسی سلسلے پہ آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئی ہے، کوئی انکوائری جو ہے وہ سٹینڈ کی گئی ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو نظام ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اس کی اکارڈنگلی ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک شریف آدمی پولیس کچہری سے گھبراتا ہے، اور جب اس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو پولیس جو ہے وہ کال کر رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر پولیس کا کلچر بھی ایسا ہے کہ جب پولیس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنٹ سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو خام خواہ وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، بعض دفعہ تذلیل بھی کی جاتی ہے، اور برے قسم کے الفاظ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کی ایکسچینج پاسبل ہے کہ ہو جائے۔ تو ان سچویشنز میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یس، ایسا ہے بالکل کہ پولیس آپ کو بلوا سکتی ہے، اور پولیس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی سلسلے میں آپ کے خلاف کوئی انکوائری کرنی ہے یا کوئی کمپلینٹ آئی ہے آپ کی، تو پولیس آپ کو انفارم کر سکتی ہے، متعلقہ تھانہ آپ کو انفارم کر سکتا ہے اور آپ کو کال کر سکتا ہے کہ جی آ کے اپنی جو بات ہے، جو بیان ہے، وہ قلم بند کرائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ایشو تھا، یہ کیوں کمپلینٹ آئی ہے آپ کے خلاف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کمپلینٹ کرنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایشو ایسا کریٹ ہوتا ہے، تو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے پولیس میں جا کے۔ تو اگر تو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی کمپلینٹ ایسی آئی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے، تو اس کا تو بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ کروا کر جائیں۔ پری اریسٹ بیل بڑے آرام سے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیجر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی وکیل سے بات کریں، اس کو کہیں کہ جی اس طریقے سے مجھے تھانے سے انفارم کیا جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ میرے خلاف یہ انکوائری ہوگی، یا یہ ایک پرابلم ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ آئی ہو یا ایف آئی آر کٹ گئی ہو، تو آپ میری پری اریسٹ بیل کرا دیں تاکہ میں متعلقہ تھانے میں جا کے اور بڑے آرام سے ان کو اپنا بیان دے سکوں، اپنا موقف بتا سکوں۔ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے آپ کو پہلے سے انفارمیشن ہوگی کہ آپ کے خلاف کمپلینٹ آنے والی ہے، تو اس کا سلوشن بھی آپ آرام سے نکال سکتے ہیں۔ تو پری اریسٹ بیل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑے آرام سے ہو جاتی ہے۔ کسی بھی وکیل کو آپ کہیں گے وہ آپ کو پری اریسٹ بیل جو ہے وہ کرا دیں گے۔ جب آپ کے پاس پری اریسٹ بیل کے ڈاکیومنٹس ہوں گے تو آپ بڑے آرام سے تھانے دار سے جا کے، ایس ایچ او سے جا کے، یا جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان سے جا کے مل سکتے ہیں اور انہیں اپنی ساری بات کانفیڈنٹلی بتا سکتے ہیں۔ ان کیس آپ کے پاس آپ کو نہیں معلوم اور اچانک سے آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ پولیس اسٹیشن آئیں اور اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کرائیں، تو آپ کو جانا چاہیے اور پولیس سے بات کرنی چاہیے۔ اس سچویشن میں پولیس کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے، آپ کو اللیگل ڈیٹینشن جو ہے وہ نہ کرے آپ کے ساتھ۔ اللیگل ڈیٹینشن سے مراد یہ کہ ڈیٹین نہ کرے آپ کو زیادہ دیر تک، آپ سے جو گفتگو کرنی ہے، جو کمپلینٹ آپ کے خلاف آئی ہے یا جو بھی انکوائری کرنی ہے وہ کریں، اور آپ کو فری کر دیں تھانے سے تاکہ آپ واپس اپنے گھر جا سکیں۔ اور اگر پولیس وہاں پر آپ کو ڈیٹین کرتی ہے، جو کہ ہمارا ایک کلچر ہے انفارچونیٹلی، اور پولیس جو ہے وہ ڈیٹین کرتی ہے بعض اوقات غیر ضروری طور پہ، تو یہ اللیگل ایکٹ ہے۔ اس پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس پولیس آفیسر کی جو نوکری ہے اس کو بھی وہ بھی ظاہر خطرے میں پڑ جائے گی اگر وہ اس طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت کریں گے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی وہاں پر ڈیٹین نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے اگر آپ کو کہیں گرفتار کر بھی لیا ہے یا آپ کو پکڑ بھی لیا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے لازمی طور پہ مجسٹریٹ کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتے تو یہ بھی ایک اللیگل اور غیر قانونی اقدام ہے ان کا۔ تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ کسی کو ساتھ بھی لے کر جائیں اور کسی کو پیچھے بتا کر بھی جائیں کہ میں فلاں پولیس اسٹیشن مجھے کال کی گئی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اس قسم کی تو وہ وہاں پر آ سکے۔ تو اللیگل ڈیٹینشن جو ہے وہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اور کوئی بھی پولیس آفیسر آپ کو جو ہے
وہ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پر رجسٹرز ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، آلموسٹ کوئی 24-25 رجسٹرز ہوتے ہیں۔ ان رجسٹرز کے اندر اندراج ہوتا ہے آپ کا، جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں کسی بھی انکوائری کے سلسلے میں، ایک روزنامچہ ہوتا ہے جس کو ہم روزنامچہ کہتے ہیں، جس میں ڈیلی بیسس کی جو انکوائری ہوتی ہے اس کے بارے میں وہاں لکھا جاتا ہے۔ اس روزنامچے کو فل کرنا پولیس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ لازمی پولیس کو فل کرنا چاہیے، اور وہ آپ دیکھیں گے جس وقت آپ جائیں گے اس وقت وہ فل کرائیں گے، آپ آ رہے ہوں گے اس وقت بھی آپ سے وہ فل کرا کے اس پہ سائن وغیرہ لیں گے۔ تو وہ روزنامچہ جو ہے وہ بھی ضرور فل ہونا چاہیے، اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے یہ لیگل ہو رہی ہے یا اللیگل ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو میں نے آپ کو بیل کے بارے میں بتایا، تو بیل آپ سیشن کورٹ میں جا کے اور پری اریسٹ بیل جو ہے وہ سیشن جج کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کر کے کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ہمارا عزیز ہے یا جو دوست ہے جس کو انفارچونیٹلی پولیس نے ڈیٹین کر لیا ہے اور وہ چھوڑ ہی نہیں رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بس اب جانے دیں، کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے ان کے اگینسٹ اور کوئی کارروائی بھی آپ نہیں کر رہے، آپ نے خواہ تھانے میں بٹھایا ہوا ہے، تو اور پولیس جو ہے وہ نہیں مان رہی کہ جی نہیں آپ بیٹھے یہاں پر، اور وہ نہیں جانے دے رہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر ہمارے پاس 2 ریمیڈیز ہیں۔ یا تو ہم جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک اپلیکیشن فارورڈ کریں گے، اور 491 کے تحت 491 کی جو سیکشن ہے اس کے تحت ہم ایک اپلیکیشن دیں گے جس میں ہم یہ بات بتائیں گے کہ جی ہمارا جو عزیز ہیں ان کو بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی کمپلینٹ کے انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے پولیس نے، اور وہ نہیں چھوڑ رہے۔ اور یا پھر ہم ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ بیان دے سکتے ہیں کہ جی ہم پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے غیر ضروری طور پہ پولیس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے اور کوئی اور ایف آئی آر وغیرہ نہیں کاٹ رہی پولیس۔ اس سلسلے میں سیشن کورٹ میں ایک یہ پرابلم ہے کہ سیشن کورٹ چونکہ پولیس کا ایک لنک ہوتا ہے سیشن کورٹ کے جو عملہ ہے ان کے ساتھ اکثر جگہوں پر، تو سیشن کورٹ کا جو عملہ ہے، جو بیلف جس نے جانا ہوتا ہے، جس کو یہ پیغام لے کے، وہ پہلے ہی پولیس کے ساتھ مل کے اور پولیس کو بتا دیتی ہے کہ جی آپ کے خلاف انکوائری آ گئی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک اپلیکنٹ جو ہے وہ آ گیا، اور وہ یہ بات ساری کھل کے آ گئی۔ تو وہ جہاں بھی پولیس نے اس بندے کو چھپایا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے پہلے ہی اس کو کسی نہ کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں کہ پولیس کے ساتھ مل کے جو سیشن کورٹ کا عملہ ہے، کسی بھی قسم کا چھوٹے لیول کا یا جو بھی، وہ یہ کارروائی کر کے اور پولیس کو پہلے انفارم کر دیتے ہیں، اور پولیس اس شخص کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس سے رجوع کیا جائے اس معاملے میں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کے لیے جو ہے وہ اپیل کریں گے۔ انفیکٹ اپلیکنٹ اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن فارورڈ کرے گا ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ کے تھرو ہم یہ سارا پروسیس کرائیں گے۔ اور اگر اس طریقے سے کوئی غیر قانونی کام کرتا بھی ہے تو اس کو 5 سال جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں، اور جو بھی پولیس آفیسر یہ کام کرے گا اس کو 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کی جو جاب ہے، میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی جاب بھی خطرے میں جا سکتی ہے۔ تو ہمیں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اور اس قسم کے جو پرابلمز ہوں ان کو ضرور اس طریقے سے ہی ہم نے ٹیکل کرنا ہے جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے۔ ہوپفلی آپ کو آنسر آپ کی باتوں کا مل گیا ہوگا، اور فردر بھی پھر ہم ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، ایف آئی آر کٹنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم فردر ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ فی الحال آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔